السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کروڑوں درود و سلام آپ نبی سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ آج ہم نے عامہ پارہ میں سے سورۃ الکافرون سیکھنی ہے۔ یہ وہ سورہ ہے، اس میں کافی زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں جو کہ ہم کو اس بات کا نہیں پتہ ہوتا، تو آج میں نے آپ کو ان غلطیوں کی نشاندہی کروانی ہے تاکہ آپ غلطی کے ساتھ اس کو نہ پڑھیں۔ بہت سارے لوگ مدات کو نہیں کھینچتے، اس میں بہت زیادہ عین جو ہے وہ آتا ہے اور عین کو ملانا نہیں آتا، تو یہاں پر کافی زیادہ مشکل پیش آتی ہے اور پھر غلطی کے ساتھ جو ہے پڑھ دیا جاتا ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے غلطی سے قرآن پاک کو پڑھنا ہے۔ آج کی ویڈیو کو آپ نے کمپلیٹ واچ کرنا ہے، اسکپ نہیں کرنا، اور آپ نے اس سورہ کو اچھے سے سیکھنا ہے۔ اس سورہ کو ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں اور اکثر اوقات جو ہے ہم چار کل بھی پڑھتے ہیں۔ جب ہم اس کو اتنا زیادہ پڑھتے ہیں اور جتنا پڑھتے ہیں اور اتنی ہی بار غلطیاں کرتے ہیں، تو آپ نے بالکل بھی ایسا نہیں کرنا۔ اس سورہ کو سیکھنا ہے، پھر اس کو پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ قرآن پاک کو غلطی سے پاک پڑھا کریں، اس میں غلطی نہ کیا کریں۔ کوشش کریں کہ اگر آپ کو قرآن پاک درست پڑھنا نہیں آتا تو اس کو سیکھنے کی پوری کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ آپ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آپ سیکھ جائیں گے۔ چلیں جی، سورہ کا آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون، قل یا ایہا الکافرون۔ یہاں پر دیکھیں قاف جو ہے اس کو ہم موٹا کر کے پڑھتے ہیں، حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو آپ قل نہیں پڑھیں گے، اس کو آپ پڑھیں گے قل، قل یا ایہا۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ مد ہے، اس کو ہم نے کھینچ کے پڑھنا ہے، اس کو ہم نے یا نہیں پڑھنا، اس کو ہم پڑھیں گے یا، یا۔ یہ مد منفصل ہے، اس کو آپ 2.5 سیکنڈ کھینچ کے پڑھیں گے، قل یا ایہا۔ دوسری یہ غلطی ہوتی ہے کہ یا ہے اور اس کے اوپر یہ تشدید ہے، یہ 3 دندان والی شکل کو تشدید بولتے ہیں۔ یہ تشدید جب کسی حرف کے اوپر آتی ہے تو اس حرف کو ہم 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، یعنی کہ یا ایک نہیں ہے، یہاں پر 2 یا ہیں۔ یا کو 1 مرتبہ ہم نے پچھلے حرف کے ساتھ ملانا ہے اور دوسری مرتبہ ہم نے اس کی حرکت کے مطابق پڑھنا ہے۔ کہیں پر بھی اگر آپ تشدید دیکھتے ہیں کسی حرف کے اوپر تو وہ پچھلے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھی جائے گی، یہ اکیلی نہیں پڑھی جاتی، اس کو ہم پچھلے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں جو متحرک ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی غلطی ہوتی ہے کہ یا کو صحیح سے ادا نہیں کیا جاتا، جیسے کہ قل یا ایو، قل یا ایو لفظ ہے یا ایو۔ اب دیکھیں کہ کتنا فرق ہے، قل یا ایہا الکافرون، کاف کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کو 1 سیکنڈ کھینچ کے پڑھیں، کافرون، قل یا ایہا الکافرون۔ اب ہم نیکسٹ پڑھیں گے، لا اعبد ما تعبدون، لا اعبد ما تعبدون۔ اب یہاں پر بھی دیکھیں مد ہے اور مد چھوڑ دی جاتی ہے، اس کو بس آپ نے لا نہیں پڑھنا، اس کو آپ نے 2.5 سیکنڈ کھینچنا ہے اس مد کی وجہ سے، لا، اس طرح لا اعبد۔ یہاں پر دیکھیں اس میں جو ہے وہ مین غلطی یہاں پر ہوتی ہے، یہاں پر دیکھیں کہ لفظ ہے یہ عین ہے، تو صرف یہ حمزہ پڑھ دیا جاتا ہے لیکن عین کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ کافی بڑی غلطی ہے کہ آپ ایک لفظ کو ہی چھوڑ دیں، ٹھیک ہے؟ لا اعبد، اس کو آپ نے آبدو نہیں پڑھنا، پڑھیں گے آپ لا اعبد، اعبد ما تعبدون،
عین ہے یہاں پر تعبدون نہیں پڑھیں گے آپ، ما تعبدون۔ اکثر لوگ جنہوں نے نہیں سیکھا ہوتا وہ اسی طرح پڑھتے ہیں، تو یہاں پر ہم عین کو جو ہے وہ ادا کریں گے، ما تعبدون، لا اعبد ما تعبدون۔ نیکسٹ پڑھتے ہیں، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ۔ سب سے پہلے یہاں پر غور کریں، یہاں پر یہ مد آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کو ہم نے کھینچ کے پڑھنا ہے، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ، عین ہے اس کے اوپر کھڑا زبر ہے، عین کو اس کے مخرج سے ادا کریں، حلق کے درمیان سے ادا کریں، عابدون ما اعبد۔ یہاں پر سب سے پہلی غلطی یہ ہوتی ہے کہ اس کو آپ، یہ جو مد ہے اس کو آپ نہیں کھینچتے، اس کو ما نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے ما، اس مد کی وجہ سے مد منفصل ہے، کھینچ کے پڑھیں، 2.5 سیکنڈ کھینچ کے پڑھیں، ما آر، ٹھیک ہے۔ جس طرح یہاں پر غلطی ہوتی ہے سیم یہاں پر بھی غلطی ہوتی ہے، اس کو آپ پڑھیں گے آبدو نہیں پڑھیں گے، اس کو آپ پڑھیں گے آر، ما اعبدو۔ اس کو آپ سیریس لیں، اس بات کو مخارج کے ساتھ قرآن پاک پڑھیں تاکہ آپ اچھے طریقے سے پڑھیں، یہی قرآن پاک پڑھنے کا حق ہے کہ آپ اس کو مخارج کے ساتھ، تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھیں۔ اس کے اوپر آپ کو تھوڑا فوکس کرنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، 2-2.5 سال محنت کر لیں، انشاءاللہ آپ بہت اچھے سے قرآن پاک سیکھ جائیں گے۔ ما اعبدو، اب یہاں پر دیکھیں وقف کی علامت ہے، سب سے بڑی غلطی یہاں پر یہ ہوتی ہے، اگر آپ یہاں پر وقف کرتے ہیں تو اس کو آپ اعبدو نہیں پڑھیں گے بلکہ پڑھیں گے اعبد، بدھ۔ یہاں پر دال حروف قلقلہ میں سے ہے، یہاں پر جو ہے یہاں پر یہ دال ساکن ہو جائے گا اور اس کو ہم نے قلقلہ کے ساتھ پڑھنا ہے، ما اعبد، اس کو آپ عابد نہیں پڑھیں گے، بدھ، بدھ، ما اعبد، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ۔ نیکسٹ پڑھیں گے، وَلَا أَنَا، وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، عَبَدتُّمْ، وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ۔ اب یہاں پر دیکھیں میم مشدد ہے، یہاں ہم نے غنے کے ساتھ پڑھنا ہے، میم مشدد جب بھی ہوتا ہے ہم اس کو غنے کے ساتھ پڑھتے ہیں، عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ۔ اس لفظ کو آپ سمجھیں، یہ کافی زیادہ مشکل ہے، دیکھیں اگر پہلا حرف متحرک ہو، دوسرا ساکن ہو، تیسرا مشدد ہو، ہم متحرک کو مشدد کے ساتھ ملاتے ہیں، دال ہم نے یہاں پر چھوڑ دینی ہے۔ آپ غور کریں کہ میں اس کو کس طرح پڑھ رہی ہوں، عَبَدتُّم، با کو میں نے تا کے ساتھ ملایا ہے، عَبَدتُّم۔ اس کا قاعدہ یہ ہوتا ہے جو میں نے ابھی آپ کو سمجھایا ہے، پہلا حرف متحرک ہے، دوسرا ساکن ہے، تیسرا مشدد ہے، عَبَدتُّم، وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ۔ نیکسٹ پڑھیں گے، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ۔ یہاں پر بھی آپ نے قلقلہ کے ساتھ پڑھنا ہے، بدھ، ما أعبد، عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ۔ اس آیت کو آپ اچھے سے سیکھیں، اس میں بہت زیادہ غلطی ہوتی ہے، آپ نے اس کو دور سیکھنا ہے، لَکُمْ دِینُکُمْ، لَکُمْ دِینُکُمْ وَلِیَ دِین، وَلِیَ دِین، وَلِیَ دِین، وَلِیَ، وَلِیَ، اس کو وَلِیَ دین نہیں پڑھنا، اکثر یہاں پر یہی غلطی ہوتی ہے کہ وَلِیَ دین پڑھ دیا جاتا ہے، وَلِیَ دین، تو لفظ ہے وَلِیَ دین، لَکُمْ دِینُکُمْ وَلِیَ دین۔ دیکھیں کتنا جو ہے فرق ہے، وَلِیَ دین نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے وَلِیَ دین، لام کے نیچے زیر ہے، اس کو لام کے ساتھ نہیں ملائیں گے، وَلِیَ دین،
لکم دینکم ولیہ دین۔ دوبارہ ہم اس کو ایک مرتبہ پڑھیں گے۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولیہ دین۔